السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الاخلاص آسان انداز میں تجوید کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قل قاف موٹے حروف میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے اور لام کو ہلائیں گے نہیں۔ قل هو اللہ، ہا دو آنکھوں والا ہے، پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اللہ پر پڑھا جائے گا اس لیے کہ اللہ سے پہلے لفظ واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ پر پڑھا جائے گا۔ اگر اللہ سے پہلے لفظ کے نیچے زیر ہوتی تو اللہ باریک پڑھا جاتا۔ اب اللہ کو پر پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد۔ احد، ہاں حلق سے نکالیں گے، باریک ہاں ہے۔ احد، وقف کی صورت میں دال پر قلقلہ کریں گے، یعنی دال کو ہلا کر پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ سے پہلے لفظ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اللہ پر پڑھا جائے گا۔ الصمد، صاد موٹے حروف میں سے ہے، صاد بھی پر پڑھا جائے گا، اور دال کے اوپر قلقلہ کریں گے وقف کی صورت میں۔ اللہ الصمد لم یلد، لم یلد، دال پہ قلقلہ ہے کیونکہ دال ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے۔ لم یلد ولم یولد، ولم یولد، یو کے اوپر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے واو کے اوپر ہم یا کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ولم یولد، دال کے اوپر قلقلہ ہے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال کے اوپر جزم ہے۔ ولم یولد ولم یکن لہ، ولم یکن لہ، یکن کی نون کو نہیں پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد لام مدغم ہے، مشدد ہے، تو کاف کو لام کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وہ پہ الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو الٹا پیش حروف مدہ کا کام ہے، جتنا حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی طرح ہی حروف ہو کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی الٹے پیش کو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ احد کی ہاں باریک پڑھی جائے گی، حلق سے نکال کر پڑھیں گے۔ احد، دال پر قلقلہ ہے، دال کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس طرح نہیں پڑھنا۔ یقول اللہ کی لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو کھینچتے نہیں ہیں کیونکہ حرکات بالکل بھی نہیں کھینچ کر پڑھا جاتا۔ اگر حرکات کو کھینچ کر پڑھیں گے، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اگر ان کو کھینچ کر پڑھیں گے تو لفظ مجہول ہو جائے گا، اس لیے زبر زیر پیش کو بالکل بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔